بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ لبرا کے لیے جو ہے وہ شروع ہوگا 19 مئی سے لے کے 28 مئی کے درمیان، 25 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یوٹیوب پہ ہیں تو یوٹیوب اپنا سبسکرائب کر دیجیے گا، فیس بک پہ ہیں تو لائک کر دیجیے گا، کہ اگر آپ ٹک ٹاک پہ ہیں تو چینل کو فالو کر دیجیے گا۔ یہی ایک فیور ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ تو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو کوئی ریزونیشن آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، آپ کا معاملہ تھوڑا سا سخت چل رہا ہے، تو آپ اپنی پرسنل ذائچے کی طرف آئیں اور پرسنل ذائچہ بنوائیں، اور اس کے لیے نیچے دیا ہوا جو یوٹیوب پہ نمبر دیا ہوا ہے 030793254946، اس پہ حمزہ سے رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لیں، اور آپ ان پرسن بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپ آن لائن بھی۔ وہ لوگ جو کلاسز لینا چاہتے ہیں اپنی کلاسز کے سلسلے میں، وہ بھی اسی نمبر پہ رابطہ کریں، اور کلاس ان پرسن بھی ہو سکتی ہے اور آن لائن بھی چل رہی ہیں کلاسز۔ اور یہ تو لبرا سٹارٹ آپ کے 5ویں گھر سے شروع کرتے ہیں 1920 مون ایکویریس میں، اور 5ویں کا لاٹ 6ٹھے گھر میں۔ اور جب 5ویں کا لاٹ 6ٹھے گھر میں ہوتا تو بندہ اپنے دوستوں سے مل کر دوسروں سے کام، اب کیا وہ ایک ہوتا ہے نا، اب کیا میں اپنے ماموں کو بلاتا ہوں، تو آپ کہیں گے اب کیا میں اپنے دوستوں کو لاتا ہوں، اور دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، سچ مچ نہیں کہ صرف زبانی حد تک۔ تو وہ آپ ان کے ساتھ کافی کریں گے، دوستوں کا استعمال کریں گے، اپنے مخالف کو ڈرا لیں گے، یا آپ کے دوست باپ جاننے والے آپ کو نوکری میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، نوکری دلانے میں کچھ سفارش کر دیں گے، تو یہ 2 دن آپ کے کافی بہتر ہوں گے۔ اور جب مون ایکویریس میں ہوتا ہے تو بندہ ایجوکیشن کی طرف بہت جاتا ہے، اس کا رجحان پڑھنے پڑھانے پہ ہوتا ہے، کیونکہ ایکویریس سیٹرن کا گھر ہے، اور یہ جو سوشل کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں، جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو سیٹرن ایکویریس میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ گھر بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ سڈن گین ملنا، ایک دم پیسے آ جانا، اور آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جانا، یا آپ کی ہائر ایجوکیشن میں کوئی بوسٹ آ جانا، ایک دم آپ اپنا تھیسس کلیئر کر لینا، یا پریزنٹیشن اچھی ہو جانی، یا کوئی اچھا داخلہ مل جانا ہائر ایجوکیشن میں۔ اور اس دنوں میں آپ کا وزڈم اور اسپیکولیشن کمال کا ہوگا، اور آپ کی فیم، پوزیشن اور اسٹیٹس میں بھی سڈن گین ہوگا۔ اور اگر آپ سٹہ، لاٹری، جوا میں یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، وہ بھی آپ کو اٹھا کے رکھے گا۔ فلرٹیشن میں بھی رہیں گے، منفی طریقے سے سوچیں آپ کی ختم ہوں گی، اور یہاں پہ آپ اپنے پیپر کو، تھیسس کو پبلش بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ شرط لگائیں گے، جیت جائیں گے۔ کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بڑی دلچسپی رہے گی، اور یہاں پہ آؤٹ ڈور گیم میں آپ کسی اسٹیڈیم میں پائے جائیں گے، یا خود کھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ گیمز، ڈانسز، امیوزمنٹ، میوزک، یہ بھی اس میں بھی آپ کا کافی ہوگا۔ اور ہوٹلنگ اور چائنیز کھانے، چاول والی ڈشیں بھی ہوٹل میں جا کے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دس از گڈ ٹائم۔ پھر بچوں کے بارے میں کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، بچوں کے ساتھ ہلا گلا، موج مستی، سیر سپاٹا یہ کرتے ہوئے نظر، کسی پہاڑی علاقے کی طرف موو کر جائیں گے، جہاں پہ پانی ہوگا، جھرنے ہوں گے، دریا ہوگا، سمندر ہوگا، وہاں ایک دوسرے پہ پانی ڈالتے ہوئے نظر آئیں۔ یہاں بچوں کے اسکول جائیں گے تو بچوں کے بارے میں بڑی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، ٹیچر آپ کے بچوں کو بڑا ایڈمائر کرے، اور آپ بھی جب ٹیچر بچوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو ماں باپ ویسے تھوڑا سا ایلیویٹڈ فیل کرتے، تو اس قسم کی خبریں آپ کو ملتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے پھر یہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوگا لبرا، مون، راہو اور سیٹرن آپ کے 6ٹھے گھر میں 21 22،
اور چھٹے کا لارڈ 9th ہاؤس میں جوپیٹر نیگیٹو بیٹھا سن کے ساتھ، اور یہ تھوڑا سا آپ کو چھٹے اور 9th کا کمبینیشن، یہ 2 دن آپ کو بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا، بہت ہی محتاط. جیسے آپ کہیں گے کہ جب چھٹے کا لارڈ 9th میں جاتا ہے تو لوگوں کی مدد کرنا، دوسروں کی بھلائی کرنا، مذہبی ٹور کرنا، کسی دوسرے ملک میں کام کرنے کی چاہت صرف خواہش بن کے رہے گی، اور یہ خواہش آپ کو تنگ کرتی رہے گی، خواہش پوری نہیں ہوگی. اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی آپ کو آگے سے رسپونڈ نہیں ملے گا. باہر کی نوکری کے بارے میں تھوڑی سی ڈسپوائنٹمنٹ خبریں آپ کو مل جائیں گی، کوئی جواب مل جائے گا یا ڈیلے ہو جائیں گے. تو اس قسم کے چھوٹے پرابلم آپ کو ہونے کا. پھر سروس میٹر میں آپ معاملات ڈیلے ہوں گے. جب مون سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے تو بندہ سستی کی بوری، آج کا کام کل پہ ڈالنا، پیوش ہو جانا، وریڈ ہو جانا، پیسیمسٹک ہو جانا، ایک کہہ لیں خوف زدہ، فیصلے صحیح نہیں کرنا. ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا، اور جس سے آپ لو سیلف اسٹیم پہ چلے جائیں گے. اور انسپائٹ آف کہ آپ بڑا محنت کر رہے ہیں، ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، اور پرفیکشنسٹ بھی ہیں، ڈسپلن مائنڈ بھی ہے، پاورفل کنسنٹریشن بھی ہے، بٹ پھر بھی آپ شیکی رہیں گے. اور جب آپ اس معاملے میں پڑیں گے تو پھر دوسروں کے ساتھ آپ کرٹ ہو جائیں گے، انڈر کارپٹ چلیں گے، جھوٹ بولیں گے، کسی کی ٹانگ کھینچیں گے، پروفیشن کی جیلسی آپ کے اوپر بولے گی، اپنے باس کو بھی ڈاج دے دیں گے، اور نتیجہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا. اپنے سبارڈینیٹ کی شکایتیں لگائیں گے، سبارڈینیٹ کے ساتھ کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ، تو وہ بھی آپ کو بد دعائیں دینے کے چکر میں رہیں گے. تو اس لیے اپنے کو ٹرائی ٹو کیپ یور سیلف نارمل، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اوور ریکٹ کرنے کی، اوور کرنے کی. اور تیسرا، آپ کے اندر ایک لسٹ زیادہ بڑھے گی، اینگر بڑھے گا، گریڈ بڑھے گا، ایروگنس، حسد اور غرور میں بھی جائیں گے. جیلسی آپ کے اندر پرویل کرے گی، جس سے آپ اپنے آپ کو بھی ڈیمیج کریں گے اور دوسروں کو بھی ڈیمیج کریں گے. اور وہ لوگ جو شوگر کے، گردوں کے مریض ہیں، کڈنی کے، ڈائلسس کے، ان کے لیے یہ 2 دن بڑے کیئرفل ہو کے گزارنا. کوئی اپنے معاملات کو ڈیلے نہیں کرنا، کوئی کیئرلیسنس نہیں کرنی، اور کوئی بیماری اگر ہے تو اس کو سیریس لینا ہوگی. خاص طور پہ وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، ان کے لیے 2 دن بہت ہی ٹف ہوں گے. ان کا معدہ خراب ہو جائے گا، ان کا گائنی کے ایشو آ جائیں گے، مس کیریج ہونے کے چانسز ہیں. اور تو دے مسٹ بی ویری کیئرفل. اور 0 ٹالرنس اباؤٹ ریسٹ، اور ان کو ریسٹ کرنا ہوگا بہت زیادہ. آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، بہت زیادہ ہوں گے. اور کوئی انویسٹمنٹ کی ہے اس پہ بھی پرابلم آ جائے گا. کوئی ڈسپوائنٹمنٹ، سکنس، کوئی قرضے والا تنگ کر سکتا ہے، قرضہ اپلائی کیا نہیں ملے گا. کوئی جاب میں پرابلم آ سکتا ہے، کوئی زخم تازہ ہو جائے گا، کوئی ابسٹیکلز آ جائے گی، کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے. کرول ایکشن، اگر ان کیس آپ جیل میں تو ضمانت نہیں ہوگی. تو یہ 2 دن آپ کو ہر معاملے کو آپ کو بہت ہی سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. معاملہ ڈیلے ہوں گے، ٹائم مینجمنٹ ہوگی، باس آپ سے انفارمیشن مانگے گا، آپ اس کو کیجول لیں گے اور کہیں گے اچھا بھیجتا ہوں. اگر دستخط بھی کر دیں گے تو وہ ڈسپیچر کے پاس پڑی رہے گی، اور پھر سارا بوجھ آپ کے اوپر آ جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا. 21 22 مون وینس 7ویں گھر میں ہے، اور اس کا میڈیٹر 11ویں گھر میں ہے. 7ویں اور 11ویں کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. یہاں پہ سکون آ جائے گا آپ کی زندگی میں، بہت زیادہ نارمل آئے گی، گھر کا سکون رہے گا، دوسروں سے محبت ملے گی، دلی تمنا پوری ہوں گی، پارٹنر کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آئیں. میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، اور میاں بیوی کے تعلقات روایتی نہ ہوں گے بلکہ دوستانہ ہوں گے. دونوں میں خاص قسم کی زندگی کا رنگ نظر آئے گا. زیادہ تر ایک رومانوی سا تعلق ہوگا، دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ آپ پوز کر رہے ہیں. کاروباری حضرات بھی ٹریڈ کرنے، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر گھومنے پر یقین رکھیں گے. ایک مسئلہ رہے گا کہ آپ ہر بات بہن بھائیوں سے اجازت لینا ضروری کریں گے. بیگم آپ کے بہن بھائیوں کا بہت خیال کرے گی، سارے اکٹھے رہنا پسند کریں گے. جتنا آپ پیچھے تنگ ہوئے ہیں نا، اتنا ہی آپ کا یہ ایک اچھا جیسے ہوگا. میاں بیوی کے اندر تعلقات بہت، کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی. اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو پبلک میں جائیں گے، آپ کو بہت پذیرائی ملے گی، رسپیکٹ ملے گی. شیئر بزنس میں اٹھان آ جائے گی بہت زیادہ. اور 25 سنڈے 8 کا لارڈ 7ویں گھر میں ہے، اور مون مرکری اکٹھا ہے.
تو کوئی پراپرٹی آپ کی ٹرانسفر، اس کو کمرشلائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو آپ اپنے کرائے پہ، دکانیں کرائے پہ چڑھا دیں گے، یا مکان کرائے پہ چڑھا دیں گے، یا اپنی گاڑی رینٹ پہ چڑھائیں گے، اس چکر میں رہیں گے. اور دوسرا اپنا پارٹنر پہ یا اپنے بیگم یا اسپاؤس پہ انحصار کریں گے. اور ایک چیز کا خیال رکھیں، 8واں گھر ہے تو اسپاؤس آپ کو مسکا لگا کے آپ کی جیب خالی کر دے گا، تو یا محبت و عشق میں سب کچھ تباہ ہونے کے پورے چانسز نظر آتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون کیجیے گا. 8واں گھر ہے، جتنا نیند پوری کیجیے گا، جتنا ریسٹ کیجیے گا، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. لبرا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.